اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، یہ سورۃ القدر ہے، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ اس سورت کے بعد آتی ہے جو آیتیں سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر نازل ہوئیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی قرآن کے اندر دیکھا جائے تو یہ سورت اقرأ بسم ربک الذی کے بعد آتی ہے۔ تو یہ پوری ترتیب ہے کہ سورہ علق کے اندر قرآن نازل کیا گیا، اور اس آیت کے اندر، اس سورت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن کب نازل کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب قدر میں، لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ شب قدر یعنی شب قدر کس کو کہا گیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ رمضان مبارک میں جو اسلامی مہینوں میں سب سے بابرکت مہینہ ہے، اس کی آخری 10 راتوں میں جو طاق راتیں ہیں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں رات، 27ویں اور 29ویں رات، تو ان میں سے کوئی سی بھی رات احادیث شریفہ میں واضح کیا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی سی بھی رات ہو سکتی ہے جو شب قدر ہوگی، جس کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، کیسے کہا گیا، اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بنی اسرائیل کے عبادت کرنے والے کا ذکر آیا کہ بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی، اس میں کوئی شخص تھا عبادت کرنے والا، عابد و زاہد، متقی و پرہیزگار، جو 1000 مہینے مسلسل جہاد میں رہا۔ لمبی لمبی عمریں دی گئی تھی ان لوگوں کو، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال تو دعوت میں ہی خرچ ہو گئے اپنے قوم کو بلانے میں، تو لمبی لمبی عمریں دی جاتی تھی۔ اس امت کو، جو امت محمدیہ ہے، اسی کو تو عمر کم دی جاتی ہے، 60-70 سال نارمل ہے، 70-60 سال 65 سال یہ نارمل ہے، باقی 100 سال 80-90 سال تک آدمی پہنچتا ہے۔ لیکن پہلی جو قومیں تھی ان کو ہزار سال جیتے تھے۔ تو کیا ذکر ہوا کہ ایک عابد و زاہد تھا جو 1000 مہینے جہاد میں مشغول رہا، کبھی ہتھیار نہیں رکھا اس نے، ساری رات تو عبادت کرتا تھا اور صبح ہوتے ہی وہ جہاد کے لیے نکل پڑتا تھا۔ تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ ایسا شخص تو بڑی نیکی لے جائے گا، ہماری 60-70 سال کی زندگی ہم اس میں کتنی ہی نیکی کر لیں، اور وہ 1000 مہینے لگاتار نیکی کرتا رہا، تو ہم تو یقیناً پیچھے رہ جائیں گے، ہم تو اس کو کبھی نہیں پکڑ سکتے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ ہم تمہیں اس سے بھی بڑا مقام و مرتبہ دے دیتے ہیں۔
تو امت محمدیہ کی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی امت کی یہ خصوصیت رکھ دی گئی، یہ خاصیت رکھ دی گئی ہے کہ اس کو سال میں ایک رات ایسی دے دی گئی جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی اس کے اندر اگر عبادت کی جائے گی، اس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے گا، اللہ کا نام لیا جائے گا، تو گویا ایسا ہے کہ 1000 مہینے عبادت کی ہو۔ کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، کس قدر آسان بنا دیا ہمارے لیے دین کو۔ صحابہ کرام کے اندر ایک تڑپ تھی، وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی اسی طرح کا عمل کریں، اسی طرح کی خیر کریں، اتنی ہی زیادہ نیکیاں کمائیں۔ تو ایک تڑپ تھی، ایک لگن تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ نکال دیا۔ تو یہ سورت نازل فرما کر امت محمدیہ پہ بہت بڑا احسان کر دیا۔ کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو جو ہے شب قدر میں اتارا۔ آسمان دنیا سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تو ایک ہی بار آ گیا تھا، لیکن آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا تھا۔ یعنی 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تو تقریباً 23 سال بچے۔ تو اس 23 سال کے عرصے میں، اس مدت میں جتنی جیسے ضرورت پڑتی گئی، قرآن کی آیتیں، کبھی چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو جاتی تھی، کبھی پوری صورت نازل ہو جاتی تھی، تو اس طرح پورا قرآن کریم نازل ہوتا گیا 23 سال کے عرصے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہے لیلۃ القدر؟ وما ادراکا، وما ادراکا کافی صورتوں میں آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تمہیں معلوم ہے، تم اس کی حقیقت جانتے بھی ہو۔ امپورٹینس ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل کیا گیا، اس کا تذکرہ جیسا کہ اگلی صورت میں آئے گا کہ وہ سب سے پہلی 5 آیتیں تھیں۔ قرآن کریم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی مرتبہ نازل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھبراہٹ محسوس ہوئی، آپ کو دبایا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب سب سے پہلی وحی لے کر آئے تھے تو آپ کو دبایا تھا، آپ کے گویا پسینے چھوٹ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، میرے ساتھ کچھ الگ واقعہ ہونے جا رہا ہے۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، کئی دن کا راشن لے کر جاتے تھے اور وہیں پر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت 40 سال کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ کے نکاح میں آپ کی بیوی تھی حضرت خدیجہ۔ تو فوراً انسان کیا ہوتا ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی اپنی اہلیہ سے اور اپنی بیوی سے بیان کرتا ہے کہ یہ ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ مجھے اس طرح کا، کہ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کچھ ورڈز ارشاد فرمائے، کچھ الفاظ ارشاد فرمائے۔ آپ وہ الفاظ دیکھ لیجئے، وہ الفاظ کیا ہیں، ہمارے لیے کتنے معنی خیز ہیں وہ الفاظ۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بیوی کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو تسلی دے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ جب بھی اس کو کوئی تکلیف آئے تو وہ بات اپنی بیوی سے شیئر کرے، اسے بتائے۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کوئی ایسے الفاظ بیوی کے منہ سے ادا کروا دے کہ جس سے تسلی ہو جائے۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا تسلی دی؟ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم
جو ہے اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ زملونی زملونی، کہ مجھے ذرا چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ، مجھے بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، زملونی، میرے اوپر چادر ڈالو۔ تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی، فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کوئی تکلیف والی چیز آپ کو نہیں آئے گی، بالکل نہیں آئے گی۔ حضرت خدیجہ کو 100% یقین ہو گیا تھا کہ کچھ نہیں ہونے والا۔ یقین کیوں ہو گیا تھا انہیں؟ یقین اس لیے ہو گیا، وہ آگے خود فرماتی ہیں کہ انک لتصل الرحم، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ رسوا کر کے یا تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر تمہیں تکلیف میں مبتلا اللہ کیوں کرے گا؟ تم تو صلہ رحمی کرتے ہو، صلہ رحمی یعنی رشتہ داری بنائے رکھتے ہو، یعنی حسن سلوک کرتے ہو، وتصل الرحم وتقری الضیوف، مہمان نوازی کرتے ہو، وتحمل الکل، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہو، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں جو پریشانی آتی ہیں، جو مصیبت آتی ہیں، ان پر لوگوں کی مدد بھی کرتے ہو۔ تو حضرت خدیجہ نے چند چیزیں ارشاد فرمائی، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف میں کام آنا، مہمانوں کو کھانا کھلانا، صلہ رحمی کرنا یعنی حسن سلوک کرنا، اپنی رشتہ داری کو نہیں بگاڑنا، بنا کر رکھنا۔ تو یہ سب صفات وہ ہیں جو ایک سماج سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت جو ہے خدیجہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا، آپ کو ضائع اس لیے نہیں کرے گا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، انک تصلی الصلاۃ لیلا ونہارا، کہ آپ دن رات نماز پڑھتے ہیں، یا پھر وتذکر اللہ ذکرا کثیرا، کہ تم اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہو، اس لیے اللہ تمہیں رسوا نہیں کرے گا، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ تو نہیں کہا، بلکہ حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا کہ تم لوگوں کی مدد کرتے ہو، جو کما نہیں سکتے ان کو آپ کمانے کا ذریعہ دیتے ہو، جو بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلاتے ہو۔ تو گویا معلوم کیا ہوا کہ قوم کی خدمت، سماج کی، سوسائٹی کی خدمت سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتے ہیں اور ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ تو سوسائٹی کی، سماج کی خدمت کی یہ اس قدر اہمیت ہے۔ حضرت خدیجہ نے اسی کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ آپ کو جو ہے ضائع اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ آپ سوسائٹی ورک کرتے ہیں، سماج کی خدمت کرتے ہیں، قوم کی خدمت خلق کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ قوم کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر الناس من ينفع الناس، کہ سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، سب سے بہتر لوگ لوگوں کے کام آئے۔ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کے پاس نہیں ہے اور آپ کے پاس وہ چیز ہے تو آپ اس کو وہ دے دیں۔ کسی کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے کہ آپ کسی کے روزگار کا ذریعہ بن سکتے ہیں، تو آپ روزگار کا ذریعہ بن جائیے۔ تو خدمت خلق کی اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اپنی عبادت اللہ تعالیٰ، دیکھیے انسان اگر اللہ کی عبادت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ فوراً نہیں کرتے۔ کافر و مشرک کو دیکھیے آپ،
کبھی اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں پوجتا، لیکن کوئی اگر سوشل ورک کرتا ہے، سماج کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ نوازتے ہیں۔ تو مخلوق کی خدمت سے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ راضی ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ راضی۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ، کہ پوری کی پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا پریوار ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، لیکن تمام مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ جو اللہ کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے کام آئے، اللہ کی مخلوق، اللہ کے کنبے کے۔ اور اللہ کا کنبہ کون ہے؟ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، ساری دنیا کے آدمی جو ہے وہ الخلق یعل اللہ، حدیث شریف میں آیا ہے کہ پوری کی پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ تو حدیث شریف میں بھی پتہ چلتا ہے کہ سماج کی خدمت کس قدر اہمیت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ سماج کی خدمت کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بیس بنایا تھا کس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، جو کچھ ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ تو یہ اس وقت کی بات تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے آیتیں نازل ہوئیں۔ تو یہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ جو ہے لیلۃ القدر جو ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس میں ہم جو کام کریں گے وہ ایسا ہے گویا ہم نے 1000 مہینے کی عبادت کی ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے اس کے فضائل میں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں جو بھی ایمان کا یقین رکھتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے نماز پڑھے گا، رات گزارے گا اللہ کے ذکر میں، غفر له، اس کی مغفرت کر دی جائے گی، ما تقدم من ذنبہ، اس کے جتنے بھی گناہ ہیں سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث شریف میں باقاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی رات میں فیصلے ہوتے ہیں، یعنی شب قدر کے اندر پورا ایک سال کا گویا چارٹ تیار کیا جاتا ہے کہ آئندہ سال میں کیا کیا ہونے والا ہے، سب کچھ ارشاد فرمایا جاتا ہے، سب کچھ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ کس کو کتنی عمر دی جائے گی، کس کو کم موت دی جائے گی، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، بارش کہاں کہاں اور کتنی کتنی نازل کی جائے گی۔ تو پورا ایک سال کا چارٹ تیار کیا جاتا ہے اس رات کے اندر۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے جس کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا مبارک رات میں، اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، یعنی ہم آگاہ کرنے والے ہیں اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس آیت کے اندر ہر حکمت والا کام طے کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں فیصلہ لیا جاتا ہے، امرا من عندنا، اور یہ اللہ کا آرڈر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے کہ اس رات کے اندر ایک سال کا چارٹ تیار کیا جائے جس کے اندر انسان کی موت، انسان کا رزق، انسان کی عمر سب لکھی جائے گی، اور بارش وغیرہ کے بارے میں بھی فیصلہ ہوتا ہے، سب کام فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو اس قدر اہمیت ہے اس رات کی، اسی لیے لیلۃ القدر بولتے ہیں۔ قدر کے معنی کیا آتے ہیں؟ قدر کے معنی آتے ہیں قدر و منزلت، مقام و مرتبہ،
عظمت، امپورٹینس، اہمیت. تو لیلۃ القدر کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ یہ اہمیت والی رات ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. آگے فرمایا گیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. کہ اس رات میں ہوتا کیا ہے پھر؟ ٹھیک ہے یہ بڑے مقام و مرتبے والی ہے، تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکہ، ملائکہ بولتے ہیں فرشتے، کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، آتے ہیں. والروح، اور جبرائیل امین بھی آتے ہیں. فرشتوں میں اگرچہ حضرت جبرائیل بھی آ گئے تھے، لیکن الگ سے ان کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کا الگ سے نام بھی لیا گیا ہے. والروح، اور حضرت جبرائیل بھی نازل ہوتے ہیں. روح سے مراد یہاں پر حضرت جبرائیل ہے، کہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں فیہا، اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے آتے ہیں. من کل امرن، ہر کام کے لیے اترتے ہیں. کچھ بھی مانگ لیجئے اس میں دعا قبول کی جائے گی، رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. رحمتوں کا گویا نزول رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، سلسلہ رہتا ہے رحمتوں کے نازل ہونے کا. اسی لیے رمضان کریم میں اکثر لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ 21ویں رات کو بھی جاگا جائے، 23ویں رات کو بھی ذکر و استغفار کا اہتمام کیا جائے، 25ویں رات کو، 27ویں اور 29ویں رات میں. تو انہی میں شب قدر ہونے کا چانس ہے، انہی میں سے ہو سکتی ہے. کوئی طے نہیں ہے کہ 27 میں ہی ہوگی، بلکہ احادیث سے وہ کچھ اشارہ ملتا ہے کہ زیادہ چانس اس کا ہے کہ وہ 27 میں ہو یا 29 میں ہو. لیکن اگر دیکھیے، اگر کہا جائے آپ سے کہ جو ہے فلاں 10 دن میں ایک شخص آئے گا اور یہاں کو گزر کر جائے گا، جو بھی اس سے مانگے گا تو اس کو اتنے ہی پیسے مل جائیں گے. شاید اوپر 10 کروڑ روپے آپ کو لینا ہو تو آپ لے لیجئے، لیکن اس کا ٹائم ہے وہ ان 10 دنوں میں کبھی بھی آ سکتا ہے یہاں کو. تو انسان 10 کیا، آپ اس کو ایک مہینہ بتا دیجیے کہ ایک مہینے میں وہ وہیں پر بیٹھا رہے گا، دیکھتا رہے گا کہ کب جائے گا. اس کو پتہ چل گیا کہ آنا ہے، یقین ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 10 دنوں میں، یہ جو 10 دن ہیں، ان میں بھی جو 21ویں، 23ویں اور 25ویں وغیرہ جو یہ راتیں ہیں، ان میں ایک ایسی رات آتی ہے کہ جس میں جو شب قدر ہوتی ہے، کچھ بھی مانگ لیجئے دیا جائے گا. لیکن انسان، ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان اتنا پکا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو اتنی زیادہ اہمیت دیں. اس سے بھی زیادہ اہمیت دینی چاہیے اگر دنیا میں ہمارے ساتھ یہ کیس ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہمیں شب قدر کو اہمیت دینی چاہیے. یہ کب ہوگی؟ جب ہمارے اندر جب ایمان مضبوط ہو جائے گا. ہمارا ایمان ہمیں مسجد تک نہیں لے جا سکتا، چلے جائے گا ہمیں جنت میں لے کر جائے گا. تو ایمان پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایمان پر کام کرنے کی کیسے ضرورت ہے؟ کیسے ہمارا جو ہے ایمان مضبوط ہوگا؟ دیکھیے، آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ انسان جو کام کرتا ہے، تو مثال کے طور پر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کسی دوسرے کو نماز کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ بھائی نماز پڑھا کرو آپ بھی. اگلا آدمی خود کہہ دے گا کہ آپ تو خود نہیں پڑھتے. تو انسان جب نماز کی دعوت دے گا، اگر وہی انسان دوسرے کو نماز کی دعوت دینے لگ جائے تو اس کے اندر بھی وہ نماز کا جذبہ پیدا ہوگا. جس چیز کو آدمی دوسروں سے کہتا ہے، اس چیز کی اہمیت خود انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. ایک واقعہ ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک خاتون تشریف لائیں اور اپنے بچے کو لے کر آئیں اور ان سے کہا کہ یہ ہمارا بچہ
یہ گڑ بہت زیادہ کھاتا ہے. گڑ یعنی میٹھا. میٹھا جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ کھاتا ہے. آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ گڑ نہ کھایا کرے یا کوئی آپ علاج بتا دیں. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے کل آئیے یا کچھ دن بعد آئیے. وہ خاتون کچھ دن بعد آئی اپنے بچے کو لے کر. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا گڑ نہ کھایا کرو، ٹھیک ہے جاؤ. خاتون حیران پریشان ہو گئی کہ یہ کیا بات ہوئی، میں کل یا پرسوں آئی تھی اس میں بھی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ گڑ نہ کھایا کرو، آج وہی کہا کہ گڑ نہ کھاؤ. یہ بات تو پہلے بھی کہی جا سکتی تھی. تو ان سے پوچھ لیا، حضرت مولانا سے پوچھ لیا کہ آخر کیا وجہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں خود گڑ کھاتا تھا، تو میں جس کام کو کروں اگر میں اس کو نہ کرنے کو بولوں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. میں نے گڑ چھوڑ دیا. اس بچے کو روکنے کے لیے کہ وہ گڑ نہ کھائے میں نے پہلے خود گڑ کھانا چھوڑا اور پھر اب میں نے اسے کہا کہ گڑ نہ کھاؤ. تو چونکہ میں خود نہیں کرتا ہوں تو اب یہ بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ. تو معلوم کیا ہوا، انسان جو کام خود کرتا ہے اگر وہ دوسرے کو کہے تو اس کی اور زیادہ اہمیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو انسان کام خود نہ کرے دوسروں کو بھی اس کام سے روکے تو خود اور زیادہ اس سے رکنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو ہم کسی کو نماز کی دعوت دیں گے تو ہمارے اندر نماز کا جذبہ پیدا ہوگا. کسی کو ہم روزے کے لیے بولیں کہ بھائی آپ روزہ رکھا کریں تو اس کا مطلب یقیناً آپ خود بھی رکھتے ہوں گے اور آپ کے اندر اور زیادہ جذبہ پیدا ہوگا. اب آپ خود ہی بتائیے کہ ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے تو ہمیں کس چیز کی دعوت دینی چاہیے؟ ایمان کی. کس کو؟ اب ایمان کی دعوت دیں گے کسے؟ کسی جو مسلم ہے، ظاہر سی بات ہے وہ تو پہلے ہی آلریڈی مومن ہے، اس کو تو نہیں دیں گے، یا اس کو دیں گے تو اس کی ترغیب دلا سکتے ہیں. تو اگر ہمیں ایمان کو بڑھانا ہے، اپنے ایمان کو ہمیں پاورفل بنانا ہے تو ہمیں ایمان کی دعوت دینی ہوگی. ان لوگوں کو دعوت دینی ہوگی کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، جو ہمارے پڑوسی ہیں، جو ہمارے یہاں دودھ لے کر آتے ہیں، جو ہمارے یہاں اخبار دے کر جاتے ہیں، جن سے ہم یارانہ رکھتے ہیں، جن کی دکان سے ہم مستقل سامان لے کر آتے ہیں. تو ہمیں کم سے کم ان کو بتانا پڑے گا اسلام کے بارے میں. اگر ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانا ہے تو ایمان کی دعوت سے ایمان پاورفل ہوتا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ اگر ہمیں ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو ایمان کی ہمیں دعوت دینی ہوگی. تو کیا ہوتا ہے کہ فرشتے، ارشاد فرمایا گیا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں اس رات میں اللہ کے حکم سے. ہر کام کے لیے کچھ بھی مانگ لیجئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اس کو. سلام ہی حتی مطلع الفجر، آخری آیت ارشاد فرمائی گئی ہے کہ وہ رات سراپا سلامتی ہے. یعنی اس پوری رات کے اندر سلامتی ہی سلامتی رہتی، پوری کی پوری رات. یہ نہیں کہ کچھ حصے کے اندر تھوڑی دیر کے لیے یہ چانس آیا تھا کہ دعا قبول کی جائے گی، بلکہ پوری کی پوری رات سلامتی والی رہتی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، کب تک رہتی ہے؟ جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے، صبح کا وقت نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ رات سراپا اور اے ٹو زیڈ سلامتی والی رہتی ہے، رحمتیں اس میں نازل رہتی ہیں. معلوم کیا ہوا کہ کسی خاص حصے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. نارمل حالات میں بھی اگر شب قدر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کوئی مانگنے کا وقت ہی نہیں ہے، وقت نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں مانگنے کا کہ آپ بس نماز کے بعد ہی مانگ سکتے ہیں. اگر آپ نے نماز پڑھی ہوگی اور وہ بھی باجماعت پڑھی ہوگی، صرف اور صرف نماز کے بعد آپ دعا مانگیں گے تو دعا قبول ہوگی.
یا آپ صرف رمضان کے مہینے میں دعا مانگیں گے تو رمضان کے مہینے میں قبول ہوگی؟ تو نارمل حالات میں اللہ تعالیٰ کے یہاں مانگنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ گورا آدمی مانگ سکتا ہے، کالا نہیں مانگ سکتا، یا 20 سال سے اوپر کا شخص مانگ سکتا ہے، اس سے نیچے کا نہیں مانگ سکتا. تو یہ سب لمٹس اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس ایک چھوٹی سی آیت کے اندر دیکھیے اس پورے مضمون کو بیان فرما دیا گیا. قرآن کریم کی آیت ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، کہ تمہارے رب کی جو عطا ہے، بخشش، وہ رکتی نہیں ہے. اس کا ترجمہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی نور اللہ مرقدہ یہ کیا کرتے تھے، اور بہت ہی اچھا ترجمہ کرتے تھے، بالکل سیٹ بیٹھتا تھا کہ تمہارے رب کی بخشش میں راشننگ نہیں ہے. راشننگ جیسے راشن ہوتا ہے، راشن میں کیا ہوتا ہے؟ طے رہتا ہے کہ کس شخص کو ملے گا. جس کا کارڈ ہو، جس کا راشن کارڈ ہو، اسی کو راشن ملے گا. اور یہ بھی طے رہتا ہے کہ کتنا کتنا دیا جائے گا. مثال کے طور پر 5 کلو چاول طے ہیں کہ 5 کلو رائس دیے جائیں گے، 5 کلو گیہوں دیا جائے گا، 5 کلو آٹا وغیرہ دیا جائے گا، اور 3 کلو دال وغیرہ دی جائے گی. تو طے ہے. اور راشن میں کیا طے ہے؟ دن بھی طے ہے کہ فلاں دن ملے گا. یہ نہیں کہ روز کبھی جائیے آپ، بلکہ آپ کی ایک لمٹ ہے، آپ مہینے میں ایک بار لے سکتے ہیں مثال کے طور پر. تو ایک لمٹ ہوتی ہے، اور ٹائم بھی طے ہوتا ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک ملے گا. کتنا ملے گا یہ بھی، کس کو ملے گا یہ سب طے رہتا ہے. اس کو بولتے ہیں راشننگ. لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کوئی راشننگ نہیں ہے. وقت طے نہیں ہے کہ آپ صرف رات میں مانگیں گے، یا صرف صبح صبح تہجد میں ہی اللہ تعالیٰ جو ہے دعا قبول فرماتے ہیں. آپ کسی بھی وقت مانگ لیجئے، کسی بھی وقت. انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو فوراً اللہ ہی کو یاد کرتا ہے. اب انسان پریشانی میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، تو اللہ سے کسی بھی وقت مانگ لیا جائے، اللہ تعالیٰ اس پر فوراً توجہ دیتے ہیں، دعا قبول کرتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب میرے بارے میں پوچھے کہ وہ کیا ہیں، کیسے ہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں تو قریب ہوں، بہت قریب ہوں میں. نماز میں سجدے میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں انسان کے. اجیب دعوت الداع اذا دعانی، کہ اگر وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی بات کا جواب دیتا ہوں. وہ مجھ سے کچھ مانگ کر تو دیکھے، میں اس کو دوں گا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ مجھ سے دعا مانگتے رہیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ بہت قریب ہے. کسی بھی وقت مانگ لیجئے، کوئی لمٹ نہیں ہے. کوئی بھی مانگ لو، کوئی بھی انسان مانگ سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مستقل گناہ کرتا آیا ہے، لگاتار اب تک اس کی 50 سال کی زندگی ہو گئی ہے، اب تک وہ گناہ کرتا آیا ہے. اب وہ پریشان ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے میری تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہ فرمائے. بلکہ قرآن کریم میں فوراً کیا کہہ دیا؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کر لیا ہے، جو اپنی جانوں پر بے حد ظلم کر چکے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کن سے کہا جا رہا ہے؟ جنہوں نے اسرفوا علی انفسہم، اپنے اوپر بے حد ظلم کر لیا ہے، ظلم و ستم. ساری زندگی ہو گئی، کبھی خدا سے نہیں مانگا،
کبھی خدا کے آگے یہ سر نہیں جھکایا، کبھی یہ پیشانی خدا کے آگے نہیں رگڑی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ولا ییأسوا من رحمتہ الا القوم الکافرون، آیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف اور صرف کافر جو اللہ کو نہیں مانتے وہ مایوس ہوتے ہیں۔ مایوس ہونا کفر ہے۔ آپ مایوس ہو جائیں کہ نہیں اب تو ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی، تو گویا یہ ہم نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے کہ وہ معاف کرتے ہیں، الغفور، غفارن، بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اور خود اللہ نے کہا بھی ہے لا ییأس من رحمتہ الا القوم الکافرون۔ تو مایوس ہو جانا یہ ہمیں اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کوئی بھی مانگ سکتا ہے، کتنا ہی بڑا کوئی پاپی ہو، کتنا ہی بڑا پاپی ہو، خاندانی پاپی ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول فرماتے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیا فرمایا کہ بے شک وہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے سارے نام ہیں؟ کافی سارے نام ہیں۔ غفار، قہار، قہار مطلب زبردست، جبار، سخت۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سخت ہے، انہ هو الجبار القہار، تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے تو پڑھنے والا کیا سمجھتا کہ مایوس نہ ہونے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مایوس نہ ہو، مجھ سے مانگو، اور فوراً ڈرا بھی رہے کہ اللہ تعالیٰ بہت قہار ہے، جبار ہے، بہت سخت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے مزاج کے لیے کیا کہہ دیا؟ غفور الرحیم، وہ معاف کرنے والے ہیں، آپ مانگیے۔ تو دو چیزیں ہوئی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بھی طے نہیں ہے کہ اتنا ہی دیا جائے گا، آپ انلیمیٹڈ مانگ لیجئے، اللہ تعالیٰ انلیمیٹڈ عطا کر دیں گے۔ یاد رکھیے کوئی بھی دعا ہماری ضائع نہیں جاتی، ہم اللہ تعالیٰ سے جو جو بھی دعا مانگیں گے وہ گویا یا تو فوراً قبول ہو جائے گی، یا پھر کوئی مصیبت آنے والی ہوگی وہ مصیبت ٹل جائے گی، یا پھر قیامت کے دن اس کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ دعا مانگنے میں کیا ہمارا نقصان ہے؟ دعا مانگنے میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، یا تو ہمیں فوراً اس کا بدلہ مل جائے گا، اللہ تعالیٰ بدلہ دے دیں گے۔ نمبر 2، یا پھر کوئی مصیبت آنے والی ہوگی وہ مصیبت ٹال دی جائے گی اس دعا کے بدلے میں۔ اگر یہ بھی نہیں ہوا تو قیامت کے دن وہ دعا جو اسٹاک میں ہو گئی تھی اس کے بدلے ہمیں وہاں پر ثواب دے دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ آپ کوئی بھی دعا مانگ لیجئے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے۔ بلکہ کیسے اللہ تعالیٰ رد کر سکتے ہیں؟ ایک بندہ خالص اپنے رب کو پکار رہا ہے، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر ہم اسی کے اگر گن گائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں گے، ہماری سنیں گے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کہا ہے، آپ کو آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں، قرآن کریم تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، سچا قرآن ہے، ایک ایک لفظ اس کا سچا ہے۔ اجیب دعوت الداعی، کہ میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں ہمیں قطعاً سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، عادت بنا لینی چاہیے مانگنے کی۔ کوئی بھی ضرورت ہو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ہم باقاعدہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔
لیکن اگر ہمارا یقین دوسروں پر چلا جائے، انسان کیا کرتا ہے کہ کسی دوسرے سے یقین ہوتا ہے تو اس پر اسے امید لگی رہتی ہے، جب وہاں سے مایوس ہو جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے کہ ارے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی نہیں تھا، ہماری قسمت میں نہیں تھا، ہماری قسمت میں نہیں لکھا ہوا تھا۔ اگر پہلے انسان سوچ لے کہ یہاں سے بھی مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہوگا تو مل جائے گا، نہیں تو نہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو اس صورت میں ہمارے لیے پیغام یہی ہے کہ اس قرآن کریم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کو شب قدر میں نازل کیا گیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس شب قدر کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں، اور صبح تک یعنی پوری رات یہ سلسلہ رحمتوں کے نزول کا چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔